سنتک الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت رن کرنے والا ایک شاندار عالم کورس کا جو سسٹم ہے اس کے تحت ایک برانچ جو مہاجر کیمپ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں قائم ہے فیضان اسلام کے نام سے جامعۃ المدینہ فیضان اسلام، ماشاءاللہ اس کے طلباء موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے وقت میں ایک علمی اور تعلیمی موضوع پر گفتگو کریں گے اور کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ بڑے درجات کے طلباء کرام کو کافی حد تک وہ باتیں معلوم ہوں گی، ان کی پریکٹس کا حصہ ہوگی، لیکن جو مبتدی طلباء ہیں درجہ ثانیہ ثالثہ کے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے بعض باتیں نہیں ہوں۔ یہ کام وہ بھی کرتے ہوں گے اپنی روزمرہ کی روٹین میں، عبادت وغیرہ کی تیاری میں، لیکن ہو سکتا ہے اس کام کو کرنے کا انداز جو آسانی سے اختیار کیا جا سکتا ہے اور آسانی سے اس کام کی تکمیل کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ نکات یا کچھ باتیں ان کو معلوم نہ ہوں، تو انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے جو بات آپ نئی محسوس کریں تو اس کو تحریر بھی کرتے جائیں یا ذہن میں اس کو بٹھاتے چلے جائیں، ذہن نشین کرتے چلے جائیں۔ بعد میں اگر کسی معاملے میں اشکال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو اپنے اساتذہ کرام سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس گفتگو کا سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عربی لغت یعنی ڈکشنری کا درست استعمال اور اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ کوئی بھی زبان ہو، اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے، کسی بھی زبان میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا کسی بھی زبان کی گفتگو کو سمجھتے ہیں یا کسی بھی زبان کو آپ تحریری شکل دیتے ہیں یا تحریری شکل میں کسی زبان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر زبان کے پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں، لکھنے میں، سمجھنے اور سمجھانے میں ایک چیز کی حاجت ہوتی ہے اور وہ ہے اس لغت کے، اس زبان کے الفاظ، جس کو ووکیبلری بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنا معاملہ ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں تو اگرچہ اس زبان کی ساری گرامر آپ کو آتی ہو، انگلش ہے تو انگلش کی سارے ٹینسز آتے ہیں، سب آپ کو اتار چڑھاؤ معلوم ہے، لیکن آپ کے پاس اگر اپنا معاملہ ضمیر دل کی بات کرنے، اپنا مطلب سمجھانے کے لیے انگلش زبان کے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے، تو لا محالہ طور پر اصولوں کے معلوم ہونے کے باوجود آپ انگلش میں نہ گفتگو کر سکیں گے، نہ گفتگو کو سمجھ سکیں گے، نہ انگلش کو ریٹن فارم میں لا سکیں گے اور نہ اس کو پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح اردو زبان میں بھی ہے، اردو گرامر پڑھ لی لیکن الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہے کہ لغت اردو میں، اردو زبان میں کس بات کو کس لفظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر الفاظ کا ذخیرہ نہ ہو تو سارے اصول و قوانین دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، انسان بے بسی کی تصویر نظر آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح عربی زبان بھی ہے۔ آپ جب جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ابتدائی درجات میں آپ کو بنیادی طور پر دو علوم پڑھائے جاتے ہیں، علم صرف اور علم نحو۔ ان دونوں کا مجموعہ عربی گرامر ہے، یعنی عربی گرامر کے دو گویا کہ یہ حصے ہیں، ایک حصے کا نام علم صرف ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے، علم نحو۔ علم صرف اور علم نحو میں آپ بنیادی اسباب پڑھتے ہیں، کچھ اصطلاحات پڑھتے ہیں، کچھ ٹرمینالوجیز آپ کو بیان کی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کے بنانے کے طریقے اور اصول و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں، لیکن صرف و نحو کے تمام تر اصول و قوانین آ جانے کے باوجود ہم عربی عبارت کو دیکھ کر ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ عبارت گویا کہ ہم پر حاوی ہو چکی ہوتی ہے، اس عبارت کو پڑھنا، اس پر اعراب لگانا، اس کو حل کرنا ہمیں ایک بہت دشوار گزار امر محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس پر اعراب لگانے کے بعد اس کا ترجمہ کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا جس کو فہم عبارت کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ عبارت پر اعراب لگانے میں مشکلات کا سامنا، عربی عبارت کے ترجمے کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا، اگر کوئی عربی عبارت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہے تو اس تقریر کو اس تحریر کے ساتھ ایک مناسبت دینا، منطبق کرنا کہ کون سے لفظ سے کون سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اگرچہ ان دشواریوں کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، صرف و نحو کے قواعد میں کمزوری، ان کا اجرا نہ ہونا، ان کا مستحضر نہ ہونا، یا درست
سمجھنا یا سمجھنے کے بعد ان کی طرف توجہ نہ ہونا، ان کی رعایت اور لحاظ نہ کرنا بھی عبارت میں پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس عبارت کی کمزوری میں ہر طالب علم کو جو دشواری ہوتی ہے، ہر طالب علم کی ذہانت، اس کی استعداد، اس کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے عبارت کی کمزوری کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ جو عبارت کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں اور اس کو حل کرنے میں پیش آتی ہے، جو وجہ ہے وہ ہے عربی لغت یعنی عربی ڈکشنری کا استعمال نہ کرنا۔ طلباء کرام کی ایک تعداد تو وہ ہوتی ہے جو اس کو ضروری نہیں سمجھتی اور قیاس اور رائے کے مطابق کسی بھی کلمے کے معنی کو متعین کرنے کے لیے وہ اٹکل پچو سے کام لیتی ہے۔ تعداد ہے کہ ڈکشنری کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کے حروف اصلیہ کو دیکھو، نون صاد را یہاں نظر آ رہا ہے تو اگرچہ دوسرے باب میں آ گیا ہے، تلفظ ہی بدلا ہے نا، اعراب ہی بدلے، مطلب وہی ہوگا۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے مثالیں بیان کروں گا کہ حروف اصلیہ بعض اوقات ایک ہوتے ہیں، لیکن سینے کے بدلنے کے ساتھ، باب کے بدلنے کے ساتھ زمین اور آسمان کی طرح معنی میں فرق واضح ہو جاتا ہے، باب کے بدلنے سے معنی میں تغیر آتا ہے۔ تو ایک تعداد تو وہ ہوتی ہے جو ڈکشنری کے استعمال کو ضروری نہیں سمجھتی، اور ایک بڑی تعداد تو نہیں لیکن ایک خاصی تعداد ہوتی ہے کہ ثالثہ رابعہ تک بھی پہنچ جاتی ہے لیکن ذاتی ڈکشنری ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ تو نیت کیجئے کہ ڈکشنری اگر ہے تو اس کا استعمال کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ ڈکشنری جو ہے نا، آپ کی عبارت کے حوالے سے، درس نظامی کی کتب کو پڑھنے کے حوالے سے آکسیجن کی سانس کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو آپ ڈکشنری کے استعمال کے بغیر عربی زبان پر گرپ حاصل نہیں کر سکتے، اس کی کما حقہ مراد کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جزء لا ینفک ہے کہ عربی بھی آئے، عبارت بھی آئے، بندہ اعراب بھی پڑھے اور ڈکشنری کا استعمال نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انتہائی اہم شے ہے ڈکشنری۔ کسی بھی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ اس زبان کے الفاظ کے معنی، اس کی پیچیدگیوں اور اس لفظ کے درست محل اور اس کے درست استعمال کے طریقوں کے بیان پر مشتمل ایک گویا کے نصاب ہوتا ہے، ایک پورا سلیبس ہوتا ہے۔ تو ڈکشنری جس کو ہم لغت بھی کہتے ہیں، عربی لغت، تو لغت ہی کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ڈکشنری۔ لغت کا اگرچہ ایک لفظی معنی ہے، لغت کا مطلب ہوتا ہے بولی زبان، لیکن اس کتاب کو بھی لغت کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی زبان کے مشکل الفاظ کے معنی کی تشریح کی جاتی ہے۔ یعنی عام اپنے عرف عام میں جس کتاب کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں، تو اہل علم دینی علوم کے اعتبار سے اس ڈکشنری کو کیا کہتے ہیں؟ لغت کی کتاب۔ اب لغت کی مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ایک دو یا سینکڑوں نہیں، بلا مبالغہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جس زبان کے الفاظ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی ڈکشنری کی وسعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پر بولی جانے والی تمام تر زبانوں میں سب سے زیادہ وسعت والی، فصاحت والی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان اتنی شاندار اور اس کے الفاظ کی گہرائی اور وسعت اتنی زیادہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں درجنوں الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کھجور ہے، عربی زبان میں آپ کو کھجور کے حوالے سے کئی اسماء ملے گی۔ تلوار ہے، اب کسی اور زبان میں تو تلوار کے لیے ایک دو نام ہوں گے، لیکن آپ عربی ڈکشنری کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو صرف تلوار کے کئی الفاظ ملیں گے جو تلوار کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ شعر ہے، اب شعر کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں درجنوں، بلا مبالغہ درجنوں الفاظ۔ تو ایک ایک چیز کے مختلف نام ہے، اتنی وسعت ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر زبانوں کے مقابلے میں عربی کی جو لغات ہیں، عربی زبان کی جو ڈکشنریاں ہیں، وہ درجنوں کی تعداد میں ہے، اور وہ ایک ایک دو جلد پر نہیں، کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں۔ لیکن ہم اولاً ابتدائی درجے میں اس ڈکشنری کی بات نہیں کریں گے، نہ اس کی ہمیں فی الحال حاجت ہے۔ جو عام روزمرہ کی روٹین میں پڑھی جانے والی عبارت کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ڈکشنری ہے، وہ ہے مثال کے طور پر منجد ہے، فیروز اللغات ہے، مصباح اللغات ہے، قاموس ہے۔ اس طرح کی جو مارکیٹ میں عام رائج ڈکشنریاں ہیں جو عام طور پر جامعات میں بھی موجود ہوتی ہیں، طلبہ کے استعمال میں رہتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کا استعمال کرنا ہے، ڈکشنری کے
مراد کو جاننا چاہتے ہیں، مطلوبہ لفظ کے معنی کو سمجھیں اور ہمارے اس عبارت کے مقام پر اس لفظ سے کیا مراد لینی ہے، اس مراد کو ہم نے متعین کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم استعمال کس کا کرتے ہیں؟ ڈکشنری کا۔ لیکن دیگر زبانوں کے مقابلے میں عربی کی ڈکشنریاں جو ہیں، جو عربی سے عربی بھی ہوتی ہیں، عربی سے اردو بھی ہوتی ہیں، ان کے طریقہ استعمال میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی اسم، فعل یا حرف کا ہم نے اگر معنی تلاش کرنا ہے جو عبارت میں آ چکا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس مطلوبہ لفظ کے حروف اصلیہ کو تلاش کرنا ہے، جو کہ مادہ کہلاتا ہے، جو مصدری حروف ہوتے ہیں، جو مصدری معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف اصلیہ کا تعین کرنا ہے، کیونکہ اگر حروف اصلیہ کا تعین نہ کیا جائے، حروف زائدہ کو بھی شمار کرتے ہوئے ڈکشنری میں معنی دیکھا جائے تو آپ صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، لیکن شاید ڈکشنری سے وہ مطلوبہ معنی نکال نہیں سکیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یضربون ایک صیغہ ہے، اب ہم نے اگر اس کا معنی دیکھنا ہے تو ابتدائی طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ یضربون میں پہلے الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، یا، ضاد اور را۔ یا، ضاد، را میں آپ سارا دن دیکھتے رہے، آپ کو یضربون کا معنی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ یضربون میں جو شروع میں یا ہے، یہ علامت کے طور پر آئی ہے، یہ حرف مضارع ہے، علامت مضارع ہے، اور ڈکشنری میں جب معنی تلاش کیا جاتا ہے تو معنی کی تلاش کے لیے جن حروف کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جن کے ذریعے تلاش کی جاتی ہے، وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم یا فعل کے ہم معنی کو جاننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے وزن کو ہم معلوم کریں۔ وزن ہمیں بتایا گا کہ حروف اصلیہ کون سے ہیں اور حروف زائدہ کون سے ہیں۔ یعنی کسی بھی کلمے کا آپ وزن کریں گے، فا، عین، لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے ان کو آپ نے الگ کرنا ہے، انہی کی مدد سے آپ کو ڈکشنری میں معنی ملے گا۔ اب عام طور پر عربی زبان میں جو کلمات ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، یعنی 3 حروف اصلیہ والے ہوتے ہیں، ثلاثی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 4 حروف اصلیہ والے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اسماء میں 5 حروف اصلیہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر حروف کی تعداد دیکھ لی جائے یا اسماء اور افعال ہی میں تعلیل ہونے کے بعد ان کی معلم شکل دیکھی جائے تو بعض اوقات کلمہ 2 حرف یا 1 حرف پر بھی مشتمل نظر آتا ہے۔ تو ڈکشنری میں عام طور پر جو حروف کو تلاش کرنے، حروف کے ذریعے اصل لفظ کو تلاش کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے اوپر آپ دیکھیں گے، ہر ڈکشنری کے ہر صفحے پر اوپر آپ کو کچھ حروف تہجی نظر آئیں گے، جو کہ عام طور پر کتنے ہوتے ہیں؟ 3، اور ان کی حروف تہجی والی ہی ترتیب ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے ان 3 حروف میں الف آئے گا، الف، با، تا، تھا، یا تک جائے گا، پھر اس الف کے بعد جو دوسرا حرف ہے اس میں بھی یہی ترتیب چلے گی، الف، با، تا، تھا، جو تیسرا حرف ہے اس میں بھی یہی ترتیب چلے گی، یعنی جو کلمات بن سکتے ہیں اس اعتبار سے ہر ڈکشنری کے اوپر 3 حروف لکھے ہوتے ہیں۔ ان 3 حروف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس لفظ کو ہم نے معلوم کرنا ہے اس کے حروف اصلیہ کو معین کر کے ان 3 حروف کو اس اوپر والی فہرست میں ہم تلاش کریں۔ مثال کے طور پر ضربہ کا، یضرب کا، ضارب، مضروب کا معنی تلاش کرنا ہے تو ہم نے ان کا مادہ دیکھا تو حروف اصلیہ کیا ہے؟ ضاد، را اور با۔ اب ہم نے ڈکشنری کھولنی ہے تو شروع سے اس کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ ہم نے فوراً جانا ہے ڈکشنری کے اس حصے میں جہاں پر ان 3 حروف میں سے پہلا حرف کیا ہے؟ ضاد، وہ صفحہ ہم نے کھولنا ہے۔ ضاد کے بعد کیا ہے؟ را۔ تو اب ضاد کے بعد ڈکشنری میں ہو سکتا ہے الف بھی ہو، با بھی ہو، تا بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پہلا حرف ہم نے متعین کیا ضاد، اب دوسرا ضاد کے فوراً بعد را تلاش کرنا ہے۔ ہم وقت گردانی کریں گے، جب ہم ڈکشنری کے اس صفحے پر پہنچیں گے جہاں پر اوپر 3 حروف میں ضاد کے بعد کیا لکھا ہوگا؟ را۔ اب ہم اپنے مقصد سے قریب ہوتے گئے، اب اس را کے بعد ہو سکتا ہے پھر الف آئے، با آئے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، الف کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمارا تیسرا مطلوبہ حرف کیا تھا؟ با۔ تو ڈکشنری کے جس صفحے پر اوپر ضاد، را، با مل گیا، ہمارے حروف اصلیہ کی ترتیب ہمیں 3 حروف کی صورت میں مل گئی، تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے مطلوبہ لفظ کا معنی اسی صفحے پر ملے گا۔ اب ہم نے نیچے آنا ہے اور نیچے دیکھنا ہے اور ہمیں اس معنی کا علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ بنیادی بات تھی کہ ڈکشنری میں اصل مطلوب تک، اپنے ہدف تک پہنچنا کیسے ہے، اوپر والے 3 حروف کو دیکھتے ہوئے حروف اصلیہ کو تلاش کرنا ہے۔
پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مطلوبہ لفظ کے حروف اصلیہ کو نکالنا ہے. نمبر 2 اوپر والے 3 حروف کی فہرست کے اعتبار سے مطلوبہ صفحے تک پہنچنا ہے. اب معنی تک کیسے پہنچیں گے؟ تو عام طور پر ڈکشنریوں میں جو اصول بیان کیا جاتا ہے معنی کو بیان کرنے کا، الفاظ کے میننگز کو بیان کرنے کا جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کسی بھی کلمے کا جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کے پہلے صیغے کو ذکر کیا جاتا ہے. اور ماضی کا بھی کون سا صیغہ؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. یہ ہماری بنیاد ہوتا ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کلمہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید بھی ہے تو اس کا تعین کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر صیغے سے تعین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کوئی بھی صیغہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مزید بھی ہے یا مجرد ہے تو ہم اس گردان کی صرف صغیر کے پہلے لفظ کو دیکھیں گے. مثال کے طور پر یضربون کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید بھی ہے تو آپ دیکھو یضربون کے شروع میں یا آ رہا اور یہ حرف زائد ہے. اگر اس یضربون میں یا کو ہی دیکھ کے ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو یضربون کا حرف یا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تو پھر ثلاثی مزید بھی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ ثلاثی مزید بھی. تو کسی بھی کلمے کے مجرد یا مزید بھی ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس صیغے کے، اس کلمے کے ماضی کے پہلے صیغے سے. یضربون کو معلوم کرنا ہے کہ مجرد ہے یا مزید بھی تو یا واو نون حروف زائدہ کو نہیں دیکھیں گے، یضربون کے پہلی حالت کو دیکھیں گے. یہ ابتدا صرف صغیر کی کہاں سے ہوئی تھی؟ ضربہ سے ہی گردان چلتی ہے. صرف صغیر کا پہلا کلمہ ثلاثی مجرد کا جو پہلا کلمہ ہے. اب ضربہ کا وزن نکالیں گے تو بنے گا فعل. اب بتائیں اس میں کتنے حروف اصلیہ ہیں؟ 3. کوئی حرف زائد نظر آ رہا ہے؟ تو کیا پتہ چلا؟ ضربہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. اب گردانوں کے بدلنے اور صیغے کے بدلنے کے ساتھ اگرچہ حروف زائدہ کا ایڈیشن ہوتا چلا جائے ان حروف زائدہ کے بعد میں آنے کی وجہ سے اس کے مجرد ہونے میں کوئی فرق آئے گا؟ یکرمونا دیکھنا چاہتے کہ مجرد مزید بھی ہے تو یکرمونا کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے. یکرمونا کی ابتدائی حالت یعنی سب سے پہلے فعل ماضی کے صیغے کو دیکھیں گے. باب فاض سے جب گردان شروع کریں گے یکرمون کی تو پہلا صیغہ کیا آئے گا؟ اکرما. اس کا جب ہم وزن تلاش کریں گے تو کیا بنے گا؟ افعلا. افعل لام کے مقابلے میں تین حروف تھے تو یہ ہوا ثلاثی اور حمزہ جو ہے یہ فاعل لام سے ہٹ کر ہے تو جب حروف اصلیہ سے بڑھ کر کوئی حرف آ جائے تو کوئی بھی حرف زائد ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں اس حمزہ نے بتایا کہ 3 فاعل لام کے بعد کے ساتھ ساتھ ایک حمزہ آ رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ثلاثی ہے حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے اور چونکہ ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد بھی آ رہا ہے لہذا یہ کیا بنے گا؟ تو ڈکشنری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یضربون کا معنی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یضربون اس حالت میں نہیں ملے گا کہ صیغہ جمع مذکر غائب آپ کو مضارع کا ڈکشنری میں مل جائے. نہیں، آپ نے معنی کی تلاش جس طرح کسی کلمے کے مجرد اور مزید بھی کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب کو تو ڈکشنری میں معنی کی تلاش کے لیے بھی اس مطلوبہ اسم یا فعل کے کس صیغے کو تلاش کریں گے؟ ماضی کے صیغے. یضربون کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جائیں گے ضربہ پر. اب ڈکشنری میں ہمیں ضربہ نظر آئے گا اور ضربہ کا ماضی کا ترجمہ یا مصدر کا ترجمہ نظر آئے گا کہ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. یہ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے. یہ ڈکشنری یہ بتائے گی. تو اب آپ کا معنی حل تو نہیں ہو. یضربون کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اس نے مارا، اس ایک نے مارا، بلکہ یضربون کا معنی کیا ہے؟ مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب ماضی. تو ڈکشنری آپ کو ماضی کے پہلے صیغے کے ساتھ اس کا مصدری معنی بتا دے گی. اب یضربون کے حوالے سے آپ نے علم صرف کی اصطلاحات اور اسباب کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. جیسا صیغہ ہوگا ویسا ترجمہ ظاہر کیا جائے گا. یضربون ماضی نہیں ہے مضارع ہے تو ترجمہ کون سا ہوگا؟ حال یا مستقبل کا. یضربون میں صیغہ تثنیہ اور واحد کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ جمع کا. تو جمع کا ہی ترجمہ ہم استعمال کریں گے اور یا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے تو ہم حاضر والا یا متکلم والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کون سا ترجمہ کریں گے؟ غائب والا. اور یضربون میں واو نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے تو ہم مؤنث والا ترجمہ نہیں کریں. ضربہ سے پتہ چلا کہ مطلب ہے مارنا تو یضربون کا معنی کیا بنے گا؟ صیغے کو دیکھیں گے صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب تو ترجمے میں جمع آئے گی، مذکر کا لفظ آئے گا اور غائب کا لفظ آئے گا. ترجمہ کیا بنے گا؟ مارتے ہیں یا ماریں گے. یہ ترجمہ میں کیوں
حالانکہ ڈکشنری تو صرف کہہ رہی تھی کہ ضربہ کا معنی کیا ہے؟ مارنا، لیکن میں مارتا ہے یا مارے گا، مارتے ہیں یا ماریں گے، کیوں کر رہا ہوں ترجمہ؟ کیونکہ وہ سیدھا بول رہا ہے کہ میں مضارع کا ہوں، لہذا ترجمے میں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے؟ اس زمانے کا جس پر مضارع دلالت کر رہا ہے۔ تو اب ترجمہ کریں گے، مارتے ہیں یا ماریں گے، ایک دو یہ سب، کیونکہ صیغہ جمع کا تھا تو کیا لگائیں گے آگے؟ مارتے ہیں یا ماریں گے سب، تم سب یا ہم سب۔ غائب کا صیغہ ہے تو ہمیں یہاں خود تعین کرنا ہے کہ ترجمہ کیا کریں گے، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ، یہ غائب کا ترجمہ ہمیں خود کرنا ہے، یہ صیغہ بتائے گا، ڈکشنری نہیں بتائے گی۔ مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب، مرد یا عورتیں، تو آخر میں واو بتا رہا ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، لہذا ترجمے میں کس کو مینشن کریں گے ہم؟ مذکر کو، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب۔ تو ڈکشنری آپ کو مصدری معنی بتائے گی۔ اب ماضی کا ترجمہ کرنا ہے، مضارع کا کرنا ہے، امر کا کرنا ہے، نہیں کا کرنا ہے، واحد کا کرنا ہے، تثنیہ کا کرنا ہے یا جمع کا کرنا ہے، اسم والا ترجمہ کرنا ہے یا فعل والا ترجمہ کرنا ہے، اسم میں بھی فاعل والا ترجمہ کرنا ہے یا مفعول والا کرنا ہے، اس میں تبدیل والا کرنا ہے یا اس میں اعلی والا کرنا ہے یا اس میں ظرف والا کرنا ہے، ہر صیغہ آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملے گا، آپ کو ماضی کے پہلے صیغے سے مصدری معنی بتا دیا جائے گا۔ اب مطلوبہ لفظ میں معنی کا تعین کون کرے گا؟ آپ کریں گے، اور اس معنی کے تعین کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم صرف کے بنیادی اسباب کی، کہ تسنیہ کی علامت معلوم ہو، جمع کی علامت معلوم ہو، جمع کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں یہ معلوم ہو، مضارع کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے یہ معلوم ہو، ماضی ہے تو ماضی استمراری ہے، ماضی شکی ہے، ماضی تمنائی ہے، ماضی قریب ہے، بعید ہے، تو آپ کو ڈکشنری میں قد جا کا ترجمہ نہیں ملے گا، آپ کو صرف جا کا ترجمہ ملے گا۔ جا کا مطلب ہے آنا، لیکن جس عبارت میں آپ کے جا کے لفظ کو حل کرنا چاہ رہے وہاں قد بھی موجود ہے، یہ لقد موجود ہے، تو آپ یہ قد کے ذریعے اس بات کو خود پہچانیں گے علم صرف کی مدد سے کہ جا کا مطلب آنا ہے، لیکن چونکہ ماضی کے شروع میں قد آ گیا ہے تو یہ ماضی قریب بن گیا ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ قد جا زید، زید ابھی۔ تو آنے کا ترجمہ ڈکشنری سے نکلا، لیکن ابھی کا ترجمہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ قد کی وجہ سے۔ تو ڈکشنری ہر شے کو بیان نہیں کرتی، اصل ماخذ اور حروف اصلیہ کے معنی کو مینشن کرتی ہے۔ اب تثنیہ کا ترجمہ کرنا ہے، جمع کا کرنا ہے، واحد کا کرنا ہے، مذکر کا کرنا ہے، مؤنث کا کرنا ہے، متکلم کا کرنا ہے، غائب کا کرنا ہے، حاضر کا کرنا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ آپ کا سینس، آپ کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کو اس کا نتیجہ دے گی۔ جس کی صرف جتنی مضبوط ہوگی، قواعد جتنے مستحضر ہوں گے، وہ فوراً ہی معنی کا تعین کر لے گا۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ ہمیں مصدری معنی پتہ چلے گا، مطلوبہ صیغے کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ کس حالت میں، کس فارم میں ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس اعتبار سے معنی میں چینج آتا چلا۔ اب ضربہ کا مطلب مل گیا کہ مارنا، اب عبارت میں ضارب ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ضارب فاعل کا صیغہ ہے، اور فاعل کا ترجمہ میں والے کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ضربہ کا مطلب مارا اسے ایک مرد ہے، تو ضارب کا انڈرسٹوڈ معنی کیا ہوگا؟ مارنے والا ایک مرد۔ مضروب نظر آ گیا، مضروب کا معنی بھی ہمیں ضربہ سے ہی ملا، لیکن چونکہ مضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو اس کے مفعول ہونے کا ہم اظہار کہاں کریں گے؟ ترجمے میں۔ ضارب اور مضروب دونوں کا معنی ہمیں ضربہ کے لفظ نے بتایا ڈکشنری میں، لیکن ترجمے میں فرق لائیں گے، ضارب کا ترجمہ مارنے والا کریں گے، مضروب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مارا ہوا ایک پر۔ تو اولاً یہ چیز ہے کہ حروف اصلیہ کے ذریعے ہم مصدری معنی تک پہنچتے ہیں، اور معنی تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ صیغے کو نہیں تلاش کرتے، بلکہ مطلوبہ صیغے کی صرف صغیر کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو ڈکشنری میں کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں۔ اب افعال میں دیکھا جائے، ڈکشنری میں ترتیب دیکھی جائے تو عام طور پر عربی ڈکشنری کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماضی کے صیغے لائے جاتے ہیں، ثلاثی مجرد سے ماضی کے صیغے لائے جاتے ہیں، پھر ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور مزید فی کے صیغے لائے جاتے ہیں، اسی حرف اصلی کے اعتبار سے اس کی فیملی کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ضاد رابع، اس فیملی کے جتنے بھی الفاظ ہیں، پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب میں جس باب پر وہ مادہ آتا ہے اس کو مینشن کیا جائے گا۔ ثلاثی مجرد کے بعد اگلے مرحلے میں ڈکشنری میں کیا ہوگا؟ ثلاثی مزید فی، پھر ثلاثی رباعی مجرد، پھر کیا ہوگا؟ رباعی مزید فی۔ جب افعال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اس سے اگلا درجہ ڈکشنری میں ہوتا ہے اسماء کا، کہ ضاد رابع سے جو اسم آتے ہیں، خواہ وہ اس میں مشتق ہو یا اس میں جامد ہو یا مصدر کے طور پر ہو، تو ان کو پھر ڈکشنری میں افعال کی بحث کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کسی اسم جامد کا معنی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم حروف اصلیہ کے ذریعے
مطلوبہ صفحے پر پہنچیں گے افعال والے حصے کو نہیں دیکھیں گے، ثلاثی مجرد مزید فی والی تفصیل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس سے نیچے آئیں گے، تلاش کریں گے کہ اس میں جامد کا ترجمہ کہاں آ رہا ہے۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے، ثلاثی مجرد، پھر مزید فی، پھر رباعی مجرد، پھر رباعی مزید فی، اگر خماسی ہے تو اس کو ذکر کر کے اس کے بعد ڈکشنری کے اختتام پر اس مادے حروف اصلیہ سے آنے والے اسماء کے معنی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان کو ہم نے تلاش کرنا ہے، تو آپ کو ڈکشنری ایک تو یہ بتاتی ہے کہ اس مادے کا حروف اصلیہ کا معنی کیا ہے، دوسرا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا اعراب کیا آئے گا، یہ کس باب سے آ رہا ہے، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے، تو عین کلمے پر حرکت کون سی آئے گی، اس کا نتیجہ بھی آپ کو ڈکشنری نکال کے دیتی ہے۔ یعنی ڈکشنری ایک وقت میں دو کام کر رہی ہے، ایک تو اس لفظ کا معنی بتا رہی ہے، دوسرا اس کا جو درست اعراب ہے وہ آپ کو بیان کرے گی۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو صیغہ آیا ہے جس پر بظاہر اعراب نہیں لگا، اس کو ہمیں عین کے فتح کے ساتھ پڑھنا ہے، کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا تعین بھی ڈکشنری کر کے دے گی۔ اب اس کا انداز کیا ہے؟ نارملی ڈکشنریوں میں انداز یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہوتے ہیں اگر وہ مادہ وہ حروف اصلیہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہو رہا ہے تو جس باب سے بھی وہ استعمال ہو رہا ہے نا اس کا ماضی کا صیغہ لکھا جائے گا، اور ماضی کا صیغہ لکھے جانے کے بعد بریکٹ میں ایک اشارہ ہوگا، یا تو نون لکھا ہوگا یا ضاد لکھا ہوگا یا سین لکھا ہوگا یا کاف یا فا یا ہا۔ یہ حروف یہ مخفف ہے، یہ شارٹ فارم ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ مثال کے طور پر شین کاف را کا معنی تلاش کرنا ہے، شین کاف را والے پیج پر آئے، ہم نے دیکھا ماضی کا پہلا صیغہ لکھا ہے فعلا کے وزن پر شکرا، اب یہ شکرا ضربہ سے شکرا یشکرو ہے یا فتح سے شکرا یشکرو ہے، کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن شکرا کے فوراً بعد ایک بریکٹ موجود ہوگی اور بریکٹ میں وہ حرف لکھا ہوگا جو ثلاثی مجرد کے باب کی نشاندہی کرے گا۔ شکرا کے بعد بریکٹ میں نون لکھا ہوگا، یہ نون بتائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، نصب۔ تو شکرا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ یشکرو۔ کاف را میم، اس سے ہم نے تلاش کرنا ہے، تو کاف را میم پر پہنچے کون سا باب ہے یہ، تو ہمیں آگے بریکٹ میں کاف نظر آئے گا جو بتائے گا کہ یہ باب کون سا ہے، کروا۔ تو عام طور پر ثلاثی مجرد کے معنی بھی پتہ چلتے ہیں اور ان علامات کے ذریعے میں باب کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ ضاد کا مطلب ضربہ یضرب باب، نون کا مطلب نصر ینصر، سین کا مطلب سمع یسمع، فا کا مطلب فتح یفتح، کاف کا مطلب کرما یترک، اور ہا کا مطلب کیا ہے، حسیبہ۔ ہمیں باب بھی مل جائے گا کہ مضارع میں کیسا پڑھنا ہے یا دیگر جو مشتقات ہیں ان میں اعراب کیا ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ہماری حل ہو گئی۔ اسی طرح اب اس علامت کے فوراً بعد مصدر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب ثلاثی مجرد کے افعال کے جو مصادر ہیں وہ غیر قیاسی ہے، کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، مختلف وزنوں پر مصدر آتے ہیں، تو ہمیں اس کا مصدر معلوم کرنا ہے کہ مصدر کا وزن کیا ہے، تو ہمیں فوراً ماضی کے صیغے کے فوراً بعد مصدر بھی مل جائے گا، اس کے اعراب مل جائیں گے اور اس کا لفظی معنی بھی ہمیں مل جائے گا۔ یہ تو ثلاثی مجرد میں کہ حروف کے ذریعے مینشن کیا جائے گا۔ اچھا بعض ڈکشنریاں ایسی ہیں کہ جس میں ماضی کا پہلا صیغہ لکھا ہوگا اور آگے نون با یہ کوئی لکھا نہیں ہوگا، بلکہ ماضی کا صیغہ لکھے جانے کے بعد ایک لائن ہوگی، لائن کے اوپر یا نیچے کوئی اعراب لگا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر شکر ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی لائن ہوگی اور اس کے اوپر پیش لگا ہوگا۔ یہ پیش بتا رہا ہے کہ شکرہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس کے مضارع میں عین کلمے پر کیا آئے گا، ضمہ۔ اور ثلاثی مجرد کا وہ باب جس میں ماضی کے عین کلمے پر زبر ہو اور مضارع کے عین کلمے پر پیش ہو، کون سا باب ہوتا ہے، وہ ایک ہی باب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نصرہ۔ تو بعض ڈکشنریوں میں یہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ ماضی کا صیغہ لکھا جاتا ہے، ماضی میں اعراب مینشن تھا عین کلمے کا، کیونکہ عین کلمے سے ہی ہم باب کی پہچان کرتے ہیں، تو مضارع کے عین کلمے کی کیا حرکت ہے اس کو وہ بیان کہاں کریں گے، آگے چل کر صرف ایک اعراب دے کر۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کفرا، یہ ہمیں مل گیا، اب یہ کفرا یکفرو ہے، کفرا یکفرو ہے، کفرا یکفرو ہے، کیا ہے، تو کفرا صیغہ لکھا ہوگا، اس کے بعد ایک لائن ہوگی اور لائن کے اوپر کیا لکھا ہوگا، پیش۔ یہ پیش بتائے گا کہ یہ وہ باب ہے جس میں ماضی کے عین کلمے پر فتح ہوتا ہے اور مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہوتا ہے، اور اس باب کو کیا کہتے ہیں، نصرہ کفرا یکفر۔ تو یہ ہے ماضی کو تلاش کرنے کا طریقہ۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے معنی کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی علامت نہیں ہوتی، جس طرح نون ضاد را با سے
مجرد کے باب کو پہچانتے ہیں، ثلاثی مجرد کے علاوہ خواہ ثلاثی مزید بھی ہو، رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید بھی ہو، ان کے ابواب کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. جیسے باب تفعیل سے ہے، سواد رفع تلاش کرنا ہے، سب رفع لکھا ہوگا. آپ اس ماضی کے پہلے صیغے کے وزن سے پہچانیں گے کہ وہ فعل کے ماضی میں 3 حروف ہو اور بیچ والے کلمے پر، بیچ والے حرف پر تشدید ہو، تو وہ کون سا باب ہوتا ہے ثلاثی مزیدی میں؟ باب تفعیل. عین کلمے پر تشدید ہے اور فا کلمے سے پہلے تا ہے، تو وہ کون سا باب ہوگا؟ باب رفع. تو ثلاثی مزید بھی، رباعی مجرد، رباعی مزید بھی میں بھی معنی بیان ہوتا ہے، لیکن ڈکشنری میں صرف ماضی کے پہلے صیغے کو ظاہر کیا جاتا ہے. پہلے صیغے کو دیکھ کے ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ باب کون سا ہے. تو پتہ چلا کہ ثلاثی مزید بھی کے معنی کو پہچاننے کے لیے ایک بنیادی کام کیا ہے کہ ثلاثی مزید بھی، رباعی مجرد، رباعی مزید بھی کی ماضی کی گردانوں کے پہلے صیغے کا وزن اور اس کی علامات ہمیں کیا ہو؟ معلوم. یہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں؟ اسی طرح اسماء کو دیکھیں تو اسم میں بعض اوقات اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مصدر ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے، اور اسم میں پھر جمع بھی ہوتی ہے، اور جمع میں بھی پھر جمع الجمع، جس کو جمع متحرک بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی ہوتی ہے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو اسم کی فہرست میں یہ کلمہ آ رہا ہے یہ مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی مخففات یعنی اشارات موجود ہوتے ہیں. کوئی بھی ڈکشنری آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، شروع میں آپ ٹائٹل پیج کے بعد دیکھیں گے تو ابتدائی صفحات میں ایک ہیڈنگ ملتی ہے رموز و اشارات، کہ ڈکشنری میں ساری باتوں کو واضح طور پر مینشن نہیں کیا جائے گا کہ یہ کلمہ اس میں مصدر ہے، اس میں فاعل ہے. کچھ اشارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، بات کو مختصر کیا جاتا ہے. ہر ڈکشنری کے استعمال سے پہلے اس کے مخففات دیکھ لیں کہ یہ کون سے شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں. تو عام طور پر فا الف اگر کسی اسم کے آخر میں لگا ہو تو فا الف بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اگر کسی اسم کے آخر میں میم، فا اور عین لکھا ہے، آپ کو کبھی بھی اسم کا جمع کا معنی نہیں بتائے گی، تسنیہ کا معنی نہیں بتائے گی، بلکہ ڈکشنری میں واحد کا صیغہ پہلے موجود ہوتا ہے، پھر آگے جیم کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور جیم کے بعد پھر اس واحد کی جو جمع بنتی ہے، جس جس وزن پر بھی جمع آتی ہے ان کو لکھا ہوتا ہے، اور آخر میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ واحد والا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رجل کا معنی آپ نے دیکھنا ہے، رجال کا معنی دیکھنا ہے، تو آپ کو ڈکشنری میں ڈائریکٹ اولن رجال نہیں ملے گا. آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ رجال جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ رجل. آپ رجل کو تلاش کریں گے، جہاں رجل نظر آئے گا اس کے آگے جیم لگا ہوگا اور جیم کے بعد پھر رجال لکھا ہوگا، یا اس رجل کی اگر کسی دوسرے وزن پر کوئی جمع آتی ہے تو وہ بھی لکھی ہوگی، اور آخر میں ترجمہ ہوگا مرد، واحد والا ترجمہ ہوگا. آپ نے رجال کو دیکھ کے اپنی عبارت میں پھر جمع والے ترجمے کو خود ہی ڈالنا ہے. اگر ایک جمع لکھی ہے تو مطلب ہے کہ یہ لفظ کی جمع ہے، اور اگر جیم جیم 2 دفعہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جمع الجمع ہے، یعنی جمع کی بھی کیا ہے؟ یہ اس کو آپ جمع متحرک کو کہہ لیں. تو یہ اس اعتبار سے ڈکشنری میں معنی کو تلاش کرنے کا ایک انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حرف اصلی کسی باب سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اسی باب سے استعمال ہونے کے باوجود ایک جگہ استاد صاحب ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں، دوسری جگہ کچھ اور کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا؟ جیسے را غین با، یہ حروف اصلیہ ہیں، یہ سمیہ یسمع سے آتا ہے، رغیبا یہ رغب سمیہ سے آ رہا ہے. ایک جگہ استاد صاحب ترجمہ کر رہے ہیں جس نے من رغیبا ان سنتی، استاد صاحب نے ترجمہ کیا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، بے رغبتی کی. اور یہی لفظ دوسری جگہ من رغیبا فی سنتی، استاد صاحب ترجمہ کر رہے ہیں جس نے میری سنت میں رغبت کی. فرق کتنا ہے؟ ضدین کا فرق ہے. ایک جگہ رغبت ہے، ایک جگہ بے رغبتی ہے. آپ کہیں گے بات بھی ایک ہے، حروف اصلیہ بھی ایک ہے، صیغہ بھی ایک ہے، وہاں بھی رغیبہ یہاں بھی رغیبہ، لیکن وہاں بے رغبتی ہے یہاں رغبت ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان میں افعال جب استعمال ہوتے ہیں، کلمات استعمال ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے لیے ایک حرف جار ہوتا ہے، ان کے بعد آتا ہے جو اس فعل کا صلہ کہلاتا ہے. آپ نے صلات کا بیان پڑھا ہوگا، جیسے کہ الہ ہے، ان ہے، الا ہے، فی ہے، با ہے، لام ہے. تو اب اس فعل کو دیکھیں گے اور اس کا معنی متعین کرنے سے پہلے ہم اس کے صلے کو دیکھ لیں گے کہ یہ با کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے ساتھ آ رہا ہے، یا فی کے ساتھ آ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات مصدر ایک ہوتا ہے، باب ایک ہوتا ہے، لیکن حرف جار کے بدلنے کے ذریعے، صلے کے بدلنے کی وجہ سے معنی میں بالکل ہی تبدیلی آ جاتی ہے. تو اب کوئی بھی فعل
دیکھنا ہے تو عبارت میں آپ نے دو چیزوں کو فوکس کرنا ہے. ایک تو وہ فعل کے حروف اصلیہ نکالنے، پھر دیکھنا ہے کہ وہ فعل جس عبارت میں آیا ہے آیا اس کے آگے کوئی حرف جار استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر حرف جار استعمال ہوا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ با کا استعمال ہوا ہے. اب جب آپ ڈکشنری میں حروف اصلیہ کے ذریعے مطلوبہ باب تک پہنچیں گے تو اس باب کے آگے 3-4 معنی لکھے ہوں گے، لیکن ہر معنی کے ساتھ ایک حرف جار لکھا ہوا، کہیں با لکھا ہوا، کہیں فی، کہیں الا. یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل اس باب سے تو آتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس کا صلہ با ہو تو ترجمہ یہ ہوگا، الا ہو تو ترجمہ یہ ہوگا، الا ہو تو ترجمہ. تو آپ نے بعضوں کا ترجمہ مقام درست ہوتا ہے لیکن ترجمہ بیٹھ نہیں رہا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے صلے کا لحاظ نہیں کیا. اب رغیب ایسا فعل ہے کہ اس کے بعد اگر فی حرف جار کا صلہ ہے تو ترجمہ ہوتا ہے رغبت کرنا، کسی کی خواہش کرنا. اور اگر رغیبہ کے بعد ان حرف جار ہے، ان کا صلہ ہے تو اس کا ترجمہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے، بے رغبتی کرنا. تو من رغیبہ فی سنتی، رغیبہ کا معنی متعین کب ہوگا؟ کس کو دیکھ کر؟ صلے کو دیکھ کر. من رغیبہ ان بتا رہا ہے کہ یہاں بے رغبتی والا معنی ہے. من رغیبہ فی سنتی، یہ فی بتا رہا ہے کہ یہاں رغیبہ کا کون سا معنی کرنا ہے. تو یہ ڈکشنری میں آپ کو افعال میں ملے گا کہ ایک فعل ہوتا ہے، بہت سارے معنی لکھے ہوتے ہیں، لیکن کل معنی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ چھوٹا چھوٹا کوئی حرف جار ہوتا ہے، وہ صلہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ کی عبارت میں جو فعل آیا ہے آپ تلاش کر لیجئے کہ صلہ کون سا تھا. جو صلہ وہاں موجود تھا اس صلے کے مطابق یہاں سے ترجمے کا انتخاب کریں. تو یہ صلات کی بڑی بحث ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو خلاصۃ النحو وغیرہ ابتدائی کتابوں میں یہ موجود ہوتی ہے. بحث اس کو پڑھیں، اس کو فوکس کریں، اور جب بھی کسی فعل کا ترجمہ نکالیں تو اجرت نہ کریں، مصدری معنی کو دیکھ کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اس فعل کے ساتھ کوئی حرف جار آ رہا ہے یا نہیں. اگر کوئی صلہ آ رہا ہے تو صلے کے اعتبار سے ترجمہ تلاش کریں گے تو وہ آپ کا ترجمہ برمال ہوگا اور بالکل درست ہوگا. یہ بات آپ سمجھ لیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے قیاس آرائی کی جاتی ہے، اور یاد رکھیں لغت میں قیاس اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے. جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے. اہل زبان نے جو لفظ بیان کر دیا اسی پر رہنا ہے، اپنی طرف سے اٹکل پچو کرنی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے ایک مادہ استعمال ہوا، اب ثلاثی مزید سے وہی حروف اصلیہ آ گئے تو بچہ کہتا ہے کہ ثلاثی مجرد میں جو معنی تھا وہی کریں گے، تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. میں ایک مثال مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نون صاد را، نون صاد را یہ حروف اصلیہ ہے، یہ مادہ ہے. اگر تو میں اس کو باب ثلاثی مجرد سے تلاش کرتا ہوں تو بنے گا نصر ینصر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. نصر زید، زید نے کیا کی؟ مدد کی. اب یہی نون صاد را اگر ثلاثی مزید فی کے کسی باب پر آ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حروف اصلیہ ایک ہے تو معنی بھی ایک ہوگا. اب دیکھیں معنی کتنا چینج آ رہا ہے. ثلاثی مجرد میں نصرہ سے لیں گے تو نصرہ کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. اسی نون صاد را کو آپ لے جائیں باب تفعیل پر، نصر زید، تو نصر زید کا مطلب مدد کرنا نہیں ہوگا. نصر زید کا مطلب ہوگا زید نے کسی کو عیسائی بنایا، کرسچن بنایا، نصرانی بنایا. اسی کو آپ باب تفاعل پر لے جائیں، تنصر زید، جو ترجمہ ہوگا زید نصرانی ہو گیا. کہاں مدد کرنے کا ترجمہ، کہاں نصرانی بنانے کا ترجمہ، کہاں نصرانی بن جانے کا ترجمہ. اور آگے چلے اسی نون صاد را کو آپ باب مفعلہ پر لے جائیں، ناصرہ کہ باب تفاعل پر لے آئیں تو اب معنی ہوگا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا معنی آئے گا. اسی نون صاد را کو اگر آپ باب استفعال پر لے جائیں تو ترجمہ ہوگا استنصر زید، زید نے مدد کو طلب کیا. تو حروف اصلیہ کے ایک ہونے سے ہر جگہ معنی ایک ہو یہ ضروری نہیں ہے. ابواب کے بدلنے سے معنی میں بعض اوقات تھوڑا بہت اور بعض اوقات بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، اور یہ بات ہمیں عام طور پر سمجھ آتی ہے خاصیات ابواب میں. اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو علم صرف کی کتابوں میں جو خاصیات کا چیپٹر ہے، الگ سے بھی کتابیں آتی ہیں، اس کا مطالعہ کیجیے. بعض اوقات ابواب کے بدلنے سے معنی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھیں اور قیاس نہ کریں کہ مجرد میں یہ معنی تھا تو مزید فی میں یہ ہوگا. ڈکشنری کا استعمال کریں، اپنی رائے پر اعتماد نہ کریں، ڈکشنری پر اعتماد کریں. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ابھی مزید اور بھی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ وہ پھر کسی سیشن میں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عربی زبان سے محبت